سورہ الانعام 16واں رکوع۔ ما قبل رکوع میں شیاطین جنس و انس کی شرارتوں اور ان کی سزا کا بیان تھا۔ اب اس مقدمے کی تفصیل آتی ہے جس کے بعد وہ اپنی سزا کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سوال فرمائے گا، اے جن و انس کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول ہمارا پیغام لے کر نہیں پہنچے؟ وہ اپنے جرم اور سبب جرم کا اقرار کریں گے۔ جو ہوگا اس کا ایک خاکہ یہیں سنایا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کی خبر پائیں اور ہوشیار رہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتیکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شاہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے نہیں پہنچے تھے جو تم کو میری آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، پروردگار، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں اور دراصل ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اور رسولوں کا ہدایت کے لیے برابر مبعوث کیا جانا یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان مکینوں کے ظلم پر اس حال میں ہلاک نہیں کر دیتا کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہوں اور کوئی نبی نہ آیا ہو۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ جس درجے کا عمل ہے اس سے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور ان نبیوں کو بھیجنا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ کسی اپنی غرض سے۔ آپ کا رب لوگوں کی عبادت سے مستغنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ساری دنیا اس کی رحمت کی محتاج ہے، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، فنا کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا قائم مقام کر دے، جس طرح تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ آخر تم سے پہلے بھی تو قومیں تھیں، وہ فنا ہوئیں، تم آئے، ایسے ہی تم بھی فنا کیے جا سکتے ہو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ یاد رکھو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس کا عذاب اٹل ہے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي فَاعِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے، عاقبت کس کی سنورتی ہے، فلاح کون پاتا ہے۔ یقیناً ظالموں کا بھلا نہ ہوگا، مشرک نجات نہ پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان کی مشرکانہ عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک اللہ کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں، پھر اپنے زوم باطل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ دوسرا حصہ ان کے لیے جن کو ہم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے۔ اور جب کوئی چیز یا عمدہ مویشی بتوں کے حصے میں پہنچ جاتا، وہ تو اسی طرح رہنے دیتے، پس شریکوں کا ٹھہرایا ہوا حصہ تو اللہ
اللہ کی طرف نہ پہنچتا، اور اگر کوئی چیز عمدہ مویشی ان کے زوم باطل میں اللہ کے حصے میں آتا تو جو اللہ کا ہے وہ اس کے شریکوں کے حصے میں پہنچ جاتا، اور یہ کہہ کر کہ اللہ تو غنی ہے، اسے اس کی کیا ضرورت، اس کو بتوں کے حصے میں رہنے دیتے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، جو اصول خود مقرر کرتے ہیں اس میں انصاف نہیں کر پاتے، حق کی راہ میں انصاف کیا کر سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ۔ اور اس طرح بہت سے مشرکین کی نگاہوں میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، خوشنما بنا کر دکھایا تاکہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر ڈالیں، شر کو خیر بنا کر دکھائیں، دھوکے میں ڈال دیں کہ یہی ابلیسیت ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ بس آپ ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ جانے، اور ان کی افطرا پردازیاں، یعنی انہوں نے تو اپنے لیے حلال و حرام بھی الگ مقرر کر رکھے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اپنے زوم باطل سے کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہیں کھا سکتا، اور اسی طرح بعض مویشیوں کی پیٹھ پر چڑھنا انہوں نے حرام کر دیا ہے، اور بعض مویشیوں کے ذبح کے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ان کا یہ حلال و حرام ٹھہرانا اور ان کی یہ رسومات اللہ پر بہتان باندھنا ہے، ان قریب وہ ان کو ان کے جھوٹ گڑھنے کی سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَاتٌ لِّلذَّكُورِ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيِّتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور اسی طرح جو مسئلے انہوں نے گڑھ رکھے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے کھانے میں مرد و عورتیں سب شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی بے بنیاد باتوں کی سزا دے گا اور ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک وہ خرابی میں پڑ گئے، گھاٹے میں آ گئے، انہوں نے اپنی اولاد اپنی حماقت اور جہالت سے قتل کر ڈالا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا حرام ٹھہرا لیا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور راہ ہدایت پر نہ آئے، ان کی فطرت ان کو راہ راست سے دور ہی کرتی چلی گئی، پھر ہدایت کہاں سے پاتے۔